آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی عطا پہ شکر ادا کرتا ہے، یعنی اللہ رب العزت سے کوئی نعمت عطا کرتا ہے، نعمت کے ملنے پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ ویسے تو یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جب بھی تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے، تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی عطا ہو جائے، اگر تم اس کا شکر ادا کرو گے کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے، تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب نعمت کے ملنے پر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے یہ نعمت ہمیں عطا کر دی ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ جب تم شکر ادا کرو گے تو اللہ کا اعلان ہو جاتا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اے بندے نعمت ملنے پر تو نے میرا شکر ادا کیا ہے، جا ہم نے تجھے اور عطا کر دیا ہے۔ آقا کریم صحابہ کو سمجھا رہے تھے کہ اگر بندہ عطا پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے اگر کوئی آزمائش آ جاتی ہے، آزمائش پہ صبر کر لیتا ہے، یاد رکھنا کہ یہ بھی قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو جمعے پہ بیان ہوتا ہے وہ یا قرآن سے ہوتا ہے یا حدیث سے ہوتا ہے۔ قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن فرماتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی ہم تمہیں بھوک دے کے آزما لیں گے، کبھی ہم تمہیں پھلوں کی کمی سے آزما لیں گے۔ یہاں پھلوں کی کمی سے کیا مراد ہے؟ اگر اس طرف چلے جائیں تو ٹائم چلا جائے گا۔ بہرحال مختصر ترجمہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ کبھی میں بندے کو بھوک دے کے آزماتا ہوں، کبھی میں پھلوں کی کمی دے کر آزماتا ہوں، کبھی مال کی کمی دے کے آزما لیتا ہوں۔ لیکن یہ جو ساری آزمائشیں ہیں، بندہ اگر ان پر صبر کر لیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ ہمیں آزماتا ہے، کسی نہ کسی طرح اللہ بندے کو آزماتا ہے۔ حالیہ دور کے اندر اگر ہم اپنے علاقے کو دیکھیں تو سیلاب نے بڑی تباہیاں مچائی ہیں، بڑے نقصانات ہوئے ہیں ہمارے ظاہر کے اندر۔ اگر اندازہ لگایا جائے تو اندازہ نہیں لگا سکتے ہم کہ جو سیلاب ہے اس نے ہمارا نقصان کتنا کیا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ کہتے رہیں کہ بڑا نقصان ہو گیا، بڑا نقصان ہو گیا، بڑا نقصان ہو گیا، پھر بھی ہمارا نقصان پورا نہیں ہو سکتا۔ ہم ہر وقت یہ کہتے رہیں، بلکہ کچھ لوگ تو معذرت کے ساتھ ایسے ہیں کہ اگر ان کی ایک کینال کے اندر سیلاب کا پانی داخل ہوا ہے تو وہ 2 ایکڑ 4 ایکڑ بتاتے ہیں کہ ہماری بھی 4 ایکڑ جو ہے سیلاب کی زد میں آ گئی۔ اور بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش آتی ہے، جس طرح سیلاب کی آزمائش ہے، اگر ہم یہ کرتے رہیں کہ ہم تو مارے گئے، ہمارے پاس کچھ نہیں رہا، پھر بھی ہماری جو وہ فصل ہے وہ واپس نہیں آ سکتی۔ ہاں، اگر اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش آ جائے لیکن اس کے باوجود جو بندہ صبر کرتا ہے کہ یا اللہ جس طرح تیری مرضی کے مطابق میں یا اللہ اپنا گزارا کرتا ہوں، یا اللہ جس طرح تیری رضا ہے میں تیری رضا کے اندر اپنی رضا ڈھونڈتا ہوں، یا اللہ جو تیری رضا ہے وہ میری رضا ہے۔ جب بندہ اس موقع پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ میرے بندے نے صبر کیا ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اور قرآن فرماتا ہے کہ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے بندوں کی تو نشانی یہ ہوتی ہے
کہ جب انہیں کوئی آزمائش پہنچتی ہے وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے بندے ہیں، بے شک ہم اللہ کی طرف سے آئے تھے، اللہ کی طرف لوٹ کے جانا۔ یہ ہے صبر۔ بہرحال بات ہو رہی تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ کی کوئی نعمت ملے اس پر شکر ادا کرو، اگر اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے، اگر تم اس پہ صبر کرو گے، یا تم سے کوئی ظلم ہو جائے، تم سے کوئی زیادتی ہو جائے، تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، اگر تم استغفار کرو گے، یاد رکھنا انسان غلطی کا پتلا ہے، انسان نسیان سے ہے، بھول والا ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن جب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ میں نے زیادتی کر دی ہے، میں نے یہ ظلم کر دیا ہے، مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، بس ادھر بندے کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ میں نے گناہ کر لیا ہے، جب بندہ شرمندہ ہو کر، نادم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے کہ یا اللہ تو بخشنے والا ہے، اے اللہ ہم غلطی کر بیٹھے ہیں لیکن تو معاف کرنے والا ہے، معاف فرما دے۔ یاد رکھنا کہ آج ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، ہمارے والدین ہم سے یہ پوچھ لیتے ہیں کہ 2 ماہ ہو گئے، 4 ماہ ہو گئے، 8 دن ہو گئے تو نے یہ گناہ کیا ہے، ہماری یاد اب آئی ہے، لیکن میرا خدا تو وہ ہے جب بھی بندہ شرمندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے کہ یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، میرا خدا یہ نہیں پوچھتا کہ گناہ تو اتنی دیر پہلے کیا تھا اب معافی کا طلبگار ہے، بس بندہ شرمندہ ہوتا ہے میرا خدا معاف فرما دیتا ہے۔ صرف معاف نہیں فرماتا بلکہ میرا خدا فرماتا ہے کہ فَأُولَٰئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ کہ اے بندے تو شرمندہ ہو کر میری بارگاہ میں آ گیا ہے، جا ہم نے تیرے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ بہرحال بات ہو رہی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی سے کوئی ظلم ہو جائے تو پھر وہ استغفار کرے، اللہ سے معافی طلب کرے، اور چوتھی جو چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی کہ تم پر اگر کوئی ظلم کرے، یہ چیز قابل غور ہے آج کے موضوع کے مطابق جو ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم پر کوئی ظلم کرے تو تم اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دو۔ اتنی بات کرنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نعمت ملنے پر شکر ادا کرے، کوئی آزمائش آ جائے اس پر صبر کرے، یا رسول اللہ کوئی ظلم کر بیٹھے استغفار کرے، اگر کسی پر ظلم ہو جائے وہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے تو یا اللہ اس کے لیے انعام کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے انعام پھر کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صحابہ سن لو، وہی لوگ اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت والے